حماس کیا ہے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کا ایک گروہ ہے جو 30 سال سے زیادہ عرصے سے اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس گروپ کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے اور غلط نمائندگی کی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ ہے حماس کی کہانی۔ حماس کی بنیاد 1987 میں پہلی انتفاضہ کے دوران رکھی گئی تھی، جو اسرائیلی قبضے کے خلاف فلسطینی بغاوت تھی۔ یہ گروپ ایرانی انقلاب اور مصر میں اخوان المسلمین سے متاثر تھا۔ حماس کے چارٹر میں اسرائیل کی تباہی اور فلسطین میں اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حماس نے اپنے سوشل ویلفیئر کے کاموں اور اسرائیلی قابض افواج کے خلاف لڑنے کی وجہ سے فلسطینیوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی۔ 1992 میں حماس نے فلسطینی قانون ساز کونسل کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی۔ اس کے بعد سے حماس اسرائیل کے ساتھ متعدد تنازعات میں ملوث رہا ہے، بشمول دوسرا انتفاضہ جو 2000 سے 2005 تک جاری رہا اور 2014 کی غزہ جنگ۔ حماس نے اسرائیلی قابض افواج کے ظلم اور بربریت کے جواب میں ان پر کئی بار حملے کیے۔ حماس کا نظریہ سنی اسلامی بنیاد پرستی پر مبنی ہے، جو اسلام کی ایک سخت تشریح ہے جو اسلامی قانون کی اہمیت اور اسلامی ریاست کے قیام پر زور دیتی ہے۔ حماس کا ماننا ہے کہ قرآن اور سنت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کسی بھی ملک کا سب سے بڑا قانون ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی حماس ایک نیشنلسٹ موومنٹ بھی ہے۔ حماس کے نظریے کے کچھ اہم اصول: اسلامی قانون ملک کا سب سے بڑا قانون ہونا چاہیے، فلسطینی عوام کو حق خود ارادیت اور ایک آزاد ریاست کے قیام کا حق حاصل ہے، اسرائیل کی ریاست ناجائز ہے اور اسے ختم کیا جانا چاہیے، اسرائیلی قبضے کے خلاف مسلح مزاحمت ایک جائز مذہبی فرض ہے، فلسطینی عوام کو اسلامی حکومت کے تحت متحد ہونا چاہیے۔ حماس کا ایک فوجی ونگ بھی ہے جسے عز الدین القسم بریگیڈ کہتے ہیں۔ القسم بریگیڈ غزہ کی پٹی کا سب سے طاقتور مسلح گروہ ہے۔ القسم بریگیڈ کی بنیاد 1992 میں رکھی گئی تھی اور اس کا نام شیخ عز الدین القسم کے نام پر رکھا گیا ہے، جو فلسطین میں ایک مسلمان مبلغ اور مجاہد تھے۔ القسم بریگیڈ نے اسرائیلی فوجی اور دفاعی اہداف پر متعدد حملے کیے۔ اس گروپ نے اسرائیلی قابض فوج پر حملے کے لیے سرنگیں بھی کھودی ہیں۔ القسم بریگیڈ کے پاس تقریباً 40,000 سے زائد جنگجوؤں کی فوج ہونے کا تخمینہ ہے۔ یہ گروپ مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہے، جن میں راکٹ، مارٹر، اینٹی ٹینک میزائل اور اسالٹ رائفل شامل ہیں۔ القسم بریگیڈ نے اسرائیل کے ساتھ حماس کے تنازعات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس گروپ نے 2000 سے 2005 تک جاری رہنے والے دوسرے انتفاضہ اور 2014 کی غزہ جنگ میں بھی حصہ لیا۔ القسم بریگیڈ نے اسرائیلی قابض فوج کے ظلم اور بربریت کا بھرپور جواب دیا۔ القسم بریگیڈ کو امریکہ، یورپی یونین، اسرائیل اور کئی دیگر ممالک نے ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا ہے۔ تاہم القسم بریگیڈ کو بہت سے فلسطینی ایک جائز مزاحمتی تحریک کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، جو اسرائیلی قبضے سے اپنی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ حماس فلسطینی علاقوں کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک ہے۔ دوسری بڑی سیاسی جماعت کا نام فتح ہے۔ حماس نے 2006 میں فلسطینی قانون ساز کونسل کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد سے غزہ کی پٹی پر حکومت کر رہی ہے۔
تاہم غزہ کی پٹی میں حماس کی حکمرانی متنازع رہی ہے۔ اس گروپ پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، بدعنوانی اور بد انتظامی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ حماس کو ایران کے ساتھ قریبی تعلقات پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اپنے ناقدین کے باوجود حماس بہت سے فلسطینیوں میں مقبول ہے۔ اس گروہ کو بہت سے لوگ اپنے حقوق کے محافظ اور اسرائیلی قبضے کے خلاف ان کی مزاحمت کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ حماس کا سیاسی کردار پیچیدہ اور کثیر جہتی ہے۔ یہ گروپ ایک فوجی قوت، سوشل ویلفیئر فراہم کرنے والا اور اس کے ساتھ ہی ایک سیاسی جماعت بھی ہے۔ حماس فلسطینی ریزسٹنس موومنٹس میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ حماس کے سیاسی کردار کے کچھ اہم پہلو۔ حماس کو غزہ کی پٹی میں ڈی فیکٹو گورننگ اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ یہ گروپ غزہ کی پٹی کے پولیس، فوج اور سرکاری بیوروکریسی کو کنٹرول کرتا ہے۔ حماس غزہ کی پٹی کے لوگوں کو سوشل ویلفیئر کی خدمات فراہم کرتی ہے، جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور رہائش کی مدد شامل ہے۔ حماس ایک سیاسی جماعت ہے جو انتخابات اور دیگر سیاسی عمل میں حصہ لیتی ہے۔ حماس فلسطینی ریزسٹنس موومنٹس کا رہنما ہے۔ یہ گروپ اسرائیل کے ساتھ متعدد تنازعات میں ملوث رہا ہے، جن میں دوسرا انتفاضہ اور 2014 کی غزہ کی جنگ شامل ہے۔ حماس کا سیاسی کردار اہم ہے کیونکہ یہ فلسطینی علاقوں میں سب سے طاقتور اور بااثر گروہوں میں سے ایک ہے۔ اس گروپ کی پالیسیوں اور اقدامات کا لاکھوں فلسطینیوں کی زندگیوں پر بڑا اثر پڑا ہے۔ حماس ایک پیچیدہ اور متنازع تحریک ہے۔ یہ ایک سنی اسلامی بنیاد پرست گروہ ہے جو ایک قوم پرست تحریک اور ایک سیاسی جماعت بھی ہے۔ حماس کا ایک فوجی ونگ بھی ہے جس نے اسرائیل کے خلاف متعدد حملے کیے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں حماس کی حکمرانی متنازع رہی ہے، لیکن یہ گروہ بہت سے فلسطینیوں میں مقبول ہے۔ حماس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔